سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 46 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ جس طرح ابھی چاند گرہن گزرا، آپ تمام لوگوں نے میری پرانی ویڈیو دیکھ کر کوئی نہ کوئی اعمال ضرور کیے ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ اگر ہر مہینے چاند گرہن ہو تو میں چاند گرہن کی ہی ویڈیو آپ کو ڈالوں اور پھر وہی باتیں آپ کو بتاؤں۔ آپ لوگ جب کوئی ایسا خاص دن ہوا کرے، جیسے سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، یا پھر اماوس کی رات ہو گئی، یا پھر کوئی شعبان کے اعمال ہو گئے، یا کوئی مخصوص اعمال ہو گئے مخصوص دنوں کے، جب وہ دن آپ پائیں تو اتنا کر لیا کریں، یا تو میری ویڈیو لائیو آ جاتی ہے، یا پھر آپ میرے ہی چینل پر آپ وہی دن وہی خاص لکھا کریں تو اس کے متعلق آپ کو تمام معلومات میرے چینل پہ مل جایا کرے گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسے راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ اس سے پہلے آپ واقف نہ تھے، یا وہ لوگ کہ جو عملیات جانتے ہوں وہ یقیناً اس رستے کو جانتے ہوں گے اور میری اس بات کو سمجھیں گے کہ بین الگرہن ایام اس کی عملیات میں کیا حقیقت ہے۔ بین الگرہن ایام کن ایام کو کہتے ہیں؟ روحانیت میں، عملیات میں، فلکیاتی نظام میں اور کائناتی نظام میں، اور بالخصوص کہ جو سفر ہمارا چل رہا ہے اس پر، اس بین الگرہن ایام کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ بین الگرہن ایام کسے کہتے ہیں؟ کیا ان دنوں میں اگر کوئی اعمال کیے جائیں تو وہ زیادہ اثر رکھتے ہیں؟ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ بین الگرہن ایام ان ایام کو کہتے ہیں کہ جو چاند گرہن جب لگتا ہے اس کے 15 دن کے اندر 15 دن میں سورج گرہن آتا ہے، اس کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، اس کے جو درمیان کے جو ایام ہوتے ہیں، ان ایاموں کو کہا جاتا ہے بین الگرہن ایام۔ ان ایام کی عملیات کی دنیا میں بڑا حیثیت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں بزرگ کہ کائنات میں ہر چیز فلکی گردش اور توانائیوں سے جڑی ہوئی ہے، کہ جب چاند گرہن لگتا ہے اور یہاں سے اس تبدیلیوں کا آغاز ہوتا ہے، تو اس دوران سے لے کے اور جب تک سورج گرہن نہیں ہو جاتا اس وقت تک ایسے رہتا ہے کہ جیسے ایک چپ ایکٹیویٹ کر دی گئی ہے، اور جب وہ سورج گرہن ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ تو مطلب کہ ان دنوں کے درمیانی دنوں میں کائنات کی لہریں ایک خاص توازن، ایک خاص سمت، ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ ہوتی ہوئی انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، ہر انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، بالخصوص کہ وہ لوگ کہ جو عاملین ہوتے ہیں، کہ جس سے روحانی تجربات، عملیات پر سب سے زیادہ اثر رکھتی ہیں، وہ کائناتی لہریں۔ ان خاص دنوں میں ایک
عام انسان پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور ایک عاملین پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ عام پر ایسی ہوئی کہ جیسے بارش ہوئی، بارش میں انسان بھیگا اور اس کے بعد وہ خشک ہو گیا، عام انسان پہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کا جو انسانی وجود ہوتا ہے، انسانی جسم ہوتا ہے، وہ ان لہروں کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ لیکن عاملین کی حیثیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے اسی بارش کے پانی میں بھیگ کر وہ بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے مختلف کاموں میں اس کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ جیسے بیماروں کو شفا کے لیے، کہ جیسے دوسری چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پانی جو بارش کا ہوتا ہے وہ ایک پروسیس سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ جب ہم بین الگرہن ایام کے درمیان ہوتے ہیں، اس وقت وہی برقی لہریں، وہی توانائیاں جو مثبت ہوں اور جو منفی ہوں، وہ ہمارے جسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اتنی سپیڈ میں ہوتی ہیں، اتنی رفتار سے ہوتی ہیں کہ عام دنوں میں اس کی نسبت 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، جب چاند گرہن ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا کہ چاند گرہن کا اثر عاملین پر سب سے زیادہ اس کے باطن اور اس کی نفسانی خواہشات اور نفسانیت پر ہوتا ہے۔ اس کا اثر کس کا؟ چاند گرہن کا۔ اور جو سورج گرہن ہوتا ہے، اس کا اثر انسانی جسم کے ظاہر پر ہوتا ہے۔ جو جسم کا جو ظاہری ہوتا ہے نا حصہ، اس پر اس کا اثر انداز زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اگر مثبت پڑتی ہیں، یعنی کہ پازیٹیو ریز جب اس کے ظاہری جسم پر پڑتی ہے، جب سورج گرہن ہو تو اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور اگر منفی اثرات پڑیں، یعنی کہ نیگیٹو ریز اس کے وجود اس کو ایکسیپٹ کرے، تو انسان کے وجود میں بیماری جنم لیتی ہے، یا بیماری ہوتی ہے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس بین الایام گرہن کے اندر، اس بین الگرہن ایام کے اندر انسان اپنے بیماریوں کا بھی علاج خود کر سکتا ہے، خالی کچھ پڑھ کے نہیں، ایک خاص سمت میں بیٹھ کر خالی کہتے ہیں کہ جب بین الگرہن ایام آپ کو ملیں، جیسے ابھی شروع ہو چکے ہیں، ابھی چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی 7 سپٹمبر 2025 کو چاند گرہن ہوا، اور اب 21 سپٹمبر 2025 کو سورج گرہن ہوگا، جو جزوی ہوگا، کلی نہیں ہوگا، لیکن اس کی حقیقت ہے۔ یہاں پہ جب بلڈ مون ہوا تھا، یہ اپنا پورا آب و تاب کے ساتھ تھا، اور اس کے بارے میں کہ یہ سن 1946 میں ظاہر ہوا تھا، اور اس کے بعد 1946 کے بعد اب 2025 میں یہ ظاہر ہوا ہے۔ تو یہاں پہ پورا آب و تاب کے ساتھ بلڈ مون، اور پھر وہاں پہ جزوی سورج گرہن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دن چل رہے ہیں بین الگرہن ایام کے، اس میں چاند کے وہ اثرات کہ جو غالب آئیں گے منفی قوتوں پر، منفی اثرات پر، یعنی کہ نیگیٹو ریز پر، وہ اپنی پوری عروج اور آب و تاب کے ساتھ اس زمین پر پڑیں گے، فلکیاتی نظام کے مطابق۔ جو کائناتی برقی لہریں ہیں، جو کائنات کے اندر بکھری ہوئی توانائیاں ہیں، منفی توانائیاں سب سمٹ گئی کہ جب وہ آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوا، اب اس کے اثرات انسانی وجود پر بھی پڑیں گے، اور اس روئے زمین پر بھی پڑیں گے، اور ملکی حالات پر بھی پڑیں گے۔ کہ جیسے جس کو بلڈ مون کہا گیا ہے، خونی چاند جسے کہا گیا ہے، اب
اس منفی قوت اور منفی اثرات اور اس منفی ریس سے بچنے کے لیے کہ اپنے وجود پر پڑے، تو آپ اس دوران زیادہ سے زیادہ ایسا صدقہ دیں کہ جس سے خون اللہ کی راہ میں جائے، کہ جیسے آپ مرغی ذبح کروا لیں، جیسے آپ بکرا ذبح کر دیں اگر صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں آپ گائیں ذبح کروا دیں، آپ اونٹ ذبح کرا دیں، بھیڑ ذبح کرا دیں، حلال جانور جو ہے جس کا قرآن میں حکم ہے آپ اس کو ذبح کرا دیں اللہ کی راہ میں صدقے کی نیت کے ساتھ۔ کہ جب یہ منفی لہریں انسانی وجود کا جب خون مانگتی ہیں اور جب خون ان کو وہاں مل جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کا جو بین الگرہن ایام جو چل رہے ہیں اس میں لازمی ایسا صدقہ دیں کہ جس میں خون جاری ہو، خون بہے، تاکہ آپ کے وجود نے اگر ان برقی توانائیوں کو، ان منفی توانائیوں کو ایبزارب کیا ہے، اس کو صلاحیت کی ہے، تو اس کا زور ٹوٹ جائے اور وہ منتقل ہو جائے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقہ وباؤں کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اب یہ وبائیں بلائیں انسانی جسم پہ لگتی کیسے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا ٹال دیتا ہے صدقہ، تو ٹل گیا۔ لگتے ایسے ہی ہیں کہ جب نظام عالم میں جب تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جب کائناتی نظام کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے دن اور رات اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں، اور جب وہ اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر، اگر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، ان میں تغیرات کا جو عمل ہوتا ہے، تبدیلیوں کا جو عمل ہوتا ہے، اس سے ہی پوزیٹیو اور نیگیٹو توانائیاں منتقل ہوتی ہیں۔ کہ جیسے ایک مدار ہے، ایک دائرہ ہے، اس کے گرد پھر رہے ہیں، کہ کبھی مدار اوپر کی طرف ہے، کبھی درمیان کی طرف ہے، کبھی بائیں کی طرف ہے، کبھی دائیں کی طرف ہے۔ کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر اور صدقہ کرتے ہیں، تو یقیناً منفی توانائیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ اس کا زور ٹوٹتا ہے، اور زور ٹوٹنے کے بعد انسان وباؤں سے، بلاؤں سے بچتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ بچنے کا، کہ آپ نے ان منفی اثرات کو توڑ دیا، ختم کر دیا، جو جادو اور شیاطین جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ہم جادو سے تو ڈرتے ہیں، ہم شیاطین جنات سے تو ڈرتے ہیں، ہم شیطانی قوتوں سے تو ڈرتے ہیں، لیکن ایک ایسی قوت بھی موجود ہے کہ جس سے متاثر انسان بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ ایک انسان ڈرتا ہے جنات سے، ایک انسان ڈرتا ہے شیطان سے، ایک انسان ڈرتا ہے کہ جادو سے۔ اب کوئی ایسی قوت ہو کہ جس سے یہ تمام ڈریں، تو وہ کیسی قوت ہوگی؟ اور یہ وہی قوتیں ہیں جو انہی بین الگرہن ایام کے دوران ہی جنم لیتی ہے، اور پھر جب یہ ایام ختم ہوتے ہیں تو یہ دم توڑ دیتی ہیں۔ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، پروانے آتے ہیں، اور پھر ایک رات کے مہمان ہوتے ہیں، پھر وہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، صبح سے جھاڑو پھیر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی لمیٹڈ کتنی زندگی ہوتی ہے۔
عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہے جو ان دوران جنم لیتی ہیں اور انہی دوران ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس درمیان کے حصے میں کیا کرنا ہے؟ کس طرح اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو اس منفی قوت سے محفوظ رکھنا ہے؟ سب سے پہلے اسٹیپ تو صدقہ دے دیجیے، اور صدقہ بھی ایسا کہ جس سے خون کا نکلنا ظاہر ہو۔ اور دوسرا کہ اپنا رخ شمال کی جانب رکھیے، پاکستان میں شمال کی جانب۔ اب آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، اپنا رخ شمال کی جانب رکھیں۔ کہ جب ہم اپنا رخ شمال کی جانب رکھتے ہیں تو آج سائنس اس تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ شمال سے پازیٹیو ریز نکلتی ہے، ایک مثبت توانائیاں وہاں سے خروج ہوتا ہے، نکلتی ہیں وہاں سے، جو انسانوں پر اثر انداز کرتی ہیں۔ کہ اپنا رخ شمال کی جانب رکھیں، اور سورہ قریش کم سے کم 70 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ نے 1.25 لاکھ سورہ قریش پڑھی ہوئی ہیں۔ سورہ قریش قرآن کی وہ سورت ہے کہ جس سورت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ کو بچاتی ہے ہر ایسی شرری قوتوں کے ساتھ، ایسی شرری قوتوں سے بچاتی ہے کہ جو انسان کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ یعنی کہ اس سورت کے اندر وہ خاصیت ہے کہ اس میں جو مخلوق آگ سے پیدا ہوئی، جو مخلوق خاک سے پیدا ہوئی، جو مخلوق آب سے پیدا ہوئی، جو مخلوق باد سے پیدا ہوئی، یعنی آگ سے، ہوا سے، مٹی سے اور پانی سے جو مخلوقیں پیدا ہوئی ہیں، ان سب کا جو قوت ہے اس کو زیر کرنے کے لیے اس کی قوت کافی ہے، کس کی؟ سورہ قریش کی۔ کہ سورہ قریش کا پڑھنے والا جادو سے محفوظ، شیاطین سے محفوظ، منفی توانائیوں سے محفوظ، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے محفوظ۔ کیوں سورہ قریش پہ زور دیا گیا ہے؟ اس ہی لیے کہ جب سورج گرہن ہو تو آپ سورہ قریش کو پڑھیں، جب چاند گرہن ہو تو آپ سورہ قریش کو پڑھیں، کہ اس وقت پیدا ہونے والی وہ قوتیں جو منفی بھی ہیں اور جو مثبت بھی ہیں، ان کا خاتمہ کریں۔ کہ جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے تو اس کو گرہن لگ جاتا ہے، چاند کو۔ اس وقت جو ریز پیدا ہو، جو قوت پیدا ہو، اگر وہ تمہارے وجود کے لیے نقصان دہ ہے، تمہارا وجود اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا لیکن وہ گھسنے کی کوشش کر رہی ہے، تو سورہ قریش یہ سمجھ لے کہ بلٹ پروف جیکٹ کے معنی دے کہ وہ اس کو گھسنے ہی نہ دے، اس کو باہر ہی ضائع کر دے، زائل کر دے، کہ جیسے ہمارے وجود کا مدافعتی نظام ہوتا ہے۔ قوت مدافعت کا جو ہمارے سسٹم ہے، ہمارا نظام ہے، وہ اندرونی طور پر ہے، اور سورہ قریش کا نظام بیرونی طور پر ہے۔ جب جسم کے اندر کوئی ایسی قوت، ایسی منتقل ہی نہ ہو تو آپ کا شریر محفوظ رہتا ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سورہ قریش پڑھنا لازم ہے۔
اس بین الگرہن ایام کے اندر سورہ قریش کی کثرت کرے اور اپنا رخ شمال کی جانب رکھ کر کرے، چاہے 70 بار کریں، 313 بار کریں، 1111 بار کریں، یا 1900 بار کریں، یا 1.25 لاکھ کر لیں، جس سے آپ کو آسانی ہو، لیکن پڑھیں گے سورہ قریش ہی۔ باقی تو پورا قرآن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اثر، تاثیر، اس کی روحانی قوت، اس کے روحانی موکلان، اس کے روحانی سردار، وہ سب معمور ہیں انہی چاروں کی حاکمیت پر، کہ جو آگ کی ہے، آباد کی ہے، خاک کی ہے، اور جب زمین اور سورج کے درمیان اگر چاند ہو جاتا ہے تو وہی اس کو گرہن لگ جاتا ہے سورج کو، اس کے دوران بھی جو قوتیں پیدا ہوں، جو توانائیاں پیدا ہوں۔ اچھا، توانائیاں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی چیز کو رگڑتے ہو، جیسے کوئی 2 پتھر لے گا، آپ نے رگڑنے شروع کرا، اس سے چنگاری پیدا ہوتی ہے، اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، حرارت سے چنگاری پیدا ہوتی ہے، چنگاری سے پھر آگ لگتی ہے، اور پھر آگ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے جب کائناتی نظام کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو توانائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تبدیلیاں رونما مانند بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کا رگڑنا۔ اب بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہو نا، جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ جنگلوں میں آگ کیسے لگ جاتی ہے؟ کوئی جنات لگا دیتے ہیں۔ تیز ہوائیں اتنی چلتی ہیں کہ وہاں پہ جب ایک دوسرے سے چیزیں، درخت، لکڑیاں، یہ چیزیں ٹکراتی ہیں نا، تو اس کی رگڑ سے چنگار پیدا ہوتی ہے، اس سے آگ پھیلتی ہے۔ جہاں جہاں تبدیلیاں رونما ہوں وہاں پہ حرارت موجود ہوگی، اور کوئی بھی بیکٹیریا، کوئی بھی وائرس حرارت میں کبھی بھی بیدار نہیں رہ سکتا، کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر وائرس، ہر بیکٹیریا کی زندگی ہی ٹھنڈ میں ہے۔ اب سورہ قریش کے اندر حرارت کا بھی ذکر ہے اور ٹھنڈ کا بھی ذکر ہے، اور ہم نے محفوظ کر دیا کس سے؟ سردی اور گرمی سے۔ سردی کیا ہے؟ ٹھنڈ۔ گرمی کیا ہے؟ حرارت۔ اب انہی دونوں کے درمیان، بین الگرہن ایام کے درمیان، یہی دونوں قوتیں، کہ جب انہی دونوں قوتوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو ایک خاص قسم کی توانائی وہاں سے اس کا خروج ہوتا ہے کہ جو انسانی وجود کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ ان دنوں کو پاؤ، چاہے ہر مہینے آئے، چاہے سال میں آئے، 6 مہینے میں آئے، چاہے 10 سال میں آئے، چاہے کچھ بھی ہو، بین الگرہن ایام جو ہوں اس میں محتاط رہو۔ یہاں تک میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر بین الگرہن ایام کے اندر اگر مرد اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس میں تقریباً 70% چانس ہوں کہ اس کی اولاد میں کوئی نہ کوئی نقص رہے۔ اچھا، آپ ایک بات بتائیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو کسی بھی بچوں میں کوئی نقص نہ ہو، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ بات نوٹ کرتے ہو، دیکھتے ہو کہ دنیا کے اندر اگر 1 کروڑ بچے پیدا ہوتے ہیں تو 1 کروڑ بچوں کے اندر کم سے کم 1 لاکھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی جن میں نقص ہوتا ہے، یا 10 لاکھ بچے لگا لو آپ، اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے۔ وہ نقص کیوں ہوتا ہے؟ رب چاہتا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ
یہ اسی کائناتی جو سسٹم کے اندر جو انسان زندگی بسر کرتا ہے، اس میں جیتا ہے، جب اس کے اندر تبدیلیوں کا عمل شروع ہوتا ہے، تغیرات کا عمل شروع ہوتا ہے، اس دوران اگر حمل ٹھہرتا ہے تو اس کی وجہ سے نقائص پیدا ہوتے ہیں، نقص پیدا ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، اور اس کے علاوہ میڈیکل سائنس کے علاوہ بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شادی بیاہ کا اہتمام کرو، رخصتی کا اہتمام کرو، تو کوشش کرو کہ چاند کی پہلی تاریخ سے 15 تاریخ کے درمیان ہو، یعنی کہ چڑھتے چاند میں اگر کی جائے تو اس کو عروج نصیب ہوتا ہے۔ اور جو لوگ 15 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ کے درمیان اہتمام کرتے ہیں یا صحبت کرتے ہیں، اور جب اس سے حمل ٹھہرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ نقص پیدا ہوتا ہے، کیونکہ چاند اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے، اور ہر بڑھتی ہوئی چیز اپنے پیچھے اس کے نشان چھوڑتی ہے۔ تو پہلی تاریخ سے لے کے 15 تاریخ کے درمیان اگر آپ ملتے ہو اور اس سے حمل ٹھہرتا ہے تو وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے، میڈیکل کے اعتبار سے بھی اور اس سے بچنے کے حساب سے بھی۔ تو سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، یا فلکیاتی سسٹم کے اندر برجوں کی تبدیلیاں ہوں، کوئی برج کا ظاہر ہونا ہو، کسی کا چھپنا ہو، کسی کا قریب ہونا ہو، کسی کا دور ہونا ہو، ہر شے اپنی مدار کی طرف گرد کرتی ہے، گھومتی پھرتی ہے۔ یعنی کہ جو بھی سیارہ، جو بھی ستارہ کہ جب آپ کی زمین کے قریب آتا ہے تو وہ اپنا اثر اس زمین پر چھوڑتا ہے، اور جب وہ دور ہوتا ہے تو وہ اتنا اثر اتنا ہی اس کو دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو جو یہ ایسٹرولوجی ہوتے ہیں، جو فلکیاتی اس کو نظام بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سعد ہے، یہ نحس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس میں یہ کام نہ کرو، اس میں وہ کام نہ کرو، اس میں یہ نہیں کرو، اس میں وہ نہیں کرو، ابھی یہ ظاہر ہو گیا، یہ قریب آ گیا، وہ دور ہو گیا، یہ ہٹ گیا، وہ ہٹ گیا۔ اس کی پوری ایک ترتیب ہے، لیکن آپ کے لیے وہ ترتیب اتنے معنی نہیں رکھتی جتنا معنی آپ کے لیے مخصوص جو اہم ہیں، جو چیدہ چیدہ ہے، وہ آپ کے لیے معنی رکھتی ہیں۔ آپ اس کے ڈیپ میں جا کے نہیں سمجھ سکتے، آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو چاند اور سورج گرہن کے درمیان کا جو درمیانی وقت ہو اس میں تھوڑا محتاط رہنا ہے، بس باقی جو کرنا ہے کرو۔ اور اس میں آپ ہی کے لیے بہتری ہے۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، انہی چیزوں کا استعمال۔ جو دن ابھی چل رہے ہیں بین الگرہن ایام کے، اس میں آپ نے اپنا رخ شمال کی جانب رکھ کے سورہ قریش 70 بار پڑھ لینا روزانہ، جب تک یہ چل رہا ہے آپ محفوظ ہو۔ اب دنیا میں کہیں بھی رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہے اسی زمین کا حساب۔ میں نے سمجھا بھی دیا، آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سمجھ بھی اچھی طرح آ گئی ہوگی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ یہ آپ کا بہترین عمل ہے سورہ قریش کا، کہ جو آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے۔ باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ کے اسکرین پر نمبر بھی چل رہا ہے، اور ویب سائٹ آپ ہماری سرچ کر سکتے ہو، ویب سائٹ پہ بھی آپ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہو۔ باقی جو لوگ کسی اعمال کی اجازت لینا چاہتے ہیں وہ اجازت بھی لے سکتے ہیں، اور باقی میرے وہ اسٹوڈنٹس کہ جو مختلف سبجیکٹ میں میرے ساتھ ساتھ شامل ہیں، تو ان کو بھی اگر کچھ سوال کرنا ہو، کوئی پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب باقی لائیو کال کافی ٹائم ہو گیا لائیو کال دیے ہوئے بھی، تو انشاءاللہ تعالی لائیو کال کا بھی سسٹم شروع کریں گے دوبارہ انشاءاللہ۔ لائیو کال میں جب کال لیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر 2-3 لوگوں کی کال لگتی ہے اور ٹائم بہت ویسٹ ہو جاتا ہے، کہ جس میں آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے، کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ میں صرف اور صرف آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے آتا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے آتا ہوں، جو کام کی بات ہو، مختصر ہو،
تو بہتر یہ کہ اپنا آپ کو تیار کر لیں. ابھی یہ وقت چل رہا ہے کہ جو بین الگرین ایام کا وقت ہے، اس دوران ہم چل رہے ہیں، سفر چل رہا ہے ہمارا. تو بھائی یہ سمجھ لیں کہ ابھی کشتی چل رہی ہے، تو ایک ایسی سمت سے گزر رہی ہے کہ جہاں پہ دونوں طرف خطرناک پانی کی لہریں ہیں اور ہمارا سفر چل رہا ہے. بس یہ سفر کچھ دن اور چلے گا، اس کے بعد پھر سمندر اپنے اعتدال پر آ جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے منفی توانائیوں سے، شیطانی قوتوں سے، جادو سے، آصف سے اور ناظر بس سے. یاد رکھنا کہ جو کائناتی سسٹم جو ہے کہ جب اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور جب ہر چیز میں جب چینجنگ ہوتی ہے تو اس سے انسان کی شخصیت پر، انسان کی روحانیت پر، اس کے اعمال پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو خیر، سورہ قریش کو اپنے ورد میں رکھیں، اپنا رخ شمال کی جانب رکھیں اور کوشش کریں کہ باوضو زیادہ سے زیادہ رہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.